رازوں کی سرزمین، رازوں کی سرزمین، رازوں کی سرزمین۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مبارک روضہ ہے صحابہ۔ سبحان اللہ، جب ہم جن کے پاس جاتے ہیں ان کے بارے میں پڑھ کر جائیں، سن کر جائیں تو جو جذبہ ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے، ایمان جو ہے وہ اور تازہ ہو جاتا ہے۔ ہم آج حضرت لیث بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ رازوں کی سرزمین، رازوں کی شارح حدیث وہ عظیم ہستی کہ جن کو محدثین علماء بڑے ادب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور کیوں نہ دیکھیں، جنہوں نے دین کا اتنا بڑا کام کیا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مرتبہ عطا کیا کہ آپ امیر المومنین فی الحدیث کہلائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مصر کے بازار کے بارے میں تو بہت سنا، کتابوں میں پڑھا، آج مصر آئے ہیں تو مصر کا بازار بھی دیکھ رہے ہیں۔ موسمبی جو ہے اتنی بڑی تو میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ابو السرہ کہتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے کھول کے کھا کر دیکھیں گے۔ بہرحال ایک مشورہ آپ کو دے دیتا ہوں، دنیا میں کہیں بھی جائیں نا، آپ کو اگر سفر زیادہ کرنا ہے تو آپ فروٹ لور بن جائیں۔ آپ فروٹ کھانے کے عادی ہوں گے تو آپ کے لیے آسانی رہے گی، کہیں سے بھی فروٹ لے کے کھا لیں گے، ضروری نہیں ہے کھانا آپ کے مطلب کا مل جائے۔ تو بہرحال مزید انشاءاللہ کچھ مناظر دکھاتے ہیں۔ ابو السرہ اس لیے کہتے ہیں، سرہ کہتے ہیں عربی میں ناف کو، اس کی جو یہ آگے کا حصہ یہ ناف کی مانند ہے، اس لیے ابو السرہ کہتے ہیں۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، مچائی ہے، مچائی ہے۔ کیلے بھی یہاں کلو سے ملتے ہیں، تو 8 روپے کا مطلب ہو گیا 80 روپے پاکستانی، 10 روپے کا ایک یہاں کا پاؤنڈ کہلاتا ہے، ایجپٹ پاؤنڈ، تو وہ 10 روپے کے حساب سے 80 روپے کے ہو گئے، یہ ایسے ہی نا، اور 7.5 روپے کا 75 روپے کے امرود ہو گئے، تو اتنا مہنگا نہیں ہے ایجپٹ، اور فروٹ ضرور کھایا کریں، ٹھیک ہے؟ کم 4 خمسہ، یہ 5 اچھا یہ 4 روپے کا، یہ 5 روپے کا، یعنی یہ 50 روپے کا، یہ بھی کلو ہے؟ کیا بات ہے، سنترے بھی کلو سے ملتے ہیں بھائی۔ چلیں بھائی یہ 2 کلو لیں۔ اچھا میں پہلے ہی سمجھا کہ وہ 800 روپے کلو، یار کیلے کہاں سے لیں نہ لیں، 80 روپے کلو ہے، 8 کا 80 بنتا ہے، اتنے زیادہ نہیں بنتے، 80 بھی نہیں۔ اچھا ہاں، اچھا ہم پاکستانی روپیز بنا رہے ہیں، پاکستان۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ مصر کے ہیں، پاکستان کے نہیں ہیں، ہے نا، قریب المصر۔ ہاں یوشا بھی بین چیک کر لیں، چیک کر لیں۔ سب آپ کے ہوتے ہوئے ڈالنے دیتا ہے، بعد میں خود شروع ہو جاتا ہے، وہ ڈالنے دیتے ہیں، یہ کہیں کہہ رہے ہیں کہ ڈالنے نہیں دیتے۔ بہت بہت یہ میٹھے ہوتے ہیں، کیا بات ہے، جو اللہ نے بنایا وہ خوب کھائیں، لوگوں کا بنایا ہوا کم کھائیں، آپ انشاءاللہ صحت مند رہیں گے۔ یہاں لوگ بڑی محبت کرتے ہیں، ہمارے ساتھ پکچرز کھنچوا رہے ہیں، بہت پیار سے مل رہے ہیں۔ جی السلام علیکم، کیف الحال؟ انا من الپاکستان، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ چلیں لا تنسونا في الدعاء، صلی نماز 5 ہاں انشاءاللہ۔ السلام علیکم، انشاءاللہ لا تنسونا في الدعاء انشاءاللہ۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی۔ الحمدللہ ہمارے پاس گاڑی بھی موجود تھی، مگر اسلام بھائی نے بتایا کہ تھوڑا ہی دور حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے۔ تو کیا بات ہے، اتنی عظیم ہستی ہیں، جب بھی شرح الصدور پڑھی، ان کی کتابیں پڑھی، ان کی روایتیں پڑھتے ہیں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو بزرگوں کی بارگاہ میں نے سوچا ایک تو پیدل بھی جائیں، اور دوسرا ایک اور مشورہ ہے کہ پیدل چلنے کا بہانہ ڈھونڈا کریں۔ یہ گاڑیوں میں سفر کر کر کے جو نا ہم نے اپنی صحت خراب کر دی ہے، جتنا چلیں گے اتنا صحت بہتر ہوگی۔ تو 1-2 کلومیٹر اگر کوئی جگہ ہو اور آسانی ہو تو کوشش کریں پیدل جایا کریں، تو اس لیے ہم نے سوچا کہ یہ کام بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ رازوں کی سرزمین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا لگ رہا ہے کہ کئی 100 سال پہلے کے زمانے میں آ گئے ہیں، پرانے مزارات ہیں، قبریں ہیں، ہم قبرستان کے درمیان سے ہی گزر رہے ہیں، اور یہاں کئی مقبرے بھی ہیں اور پرانی تعمیرات ہیں، اور سبحان اللہ یقیناً یہاں بڑے بڑے اولیاء کرام ہوں گے، کیونکہ ہم دیکھیں گے بہت سارے قبے بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ محدثین، علماء کرام، قرآن کی شرح لکھنے والے، حدیث کی شرح لکھنے والے، اپنے زمانے کے امام، اتنے بڑے بڑے نام ہیں سبحان اللہ۔ مصر
यानी यूँ समझिए कि उलमा की सरज़मीन है, इल्म दीन का एक ज़बरदस्त मंबा और मरकज़ रहा है। तो इतनी बड़ी हस्ती है जिनकी बारगाह में हम आ रहे हैं। पहले तो मैं चाहूँगा कि कब्रिस्तान की दुआ पढ़ लेते हैं और फिर हज़रत की बारगाह में हाज़िरी देते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूरी यग़फिरुल्लाहु लना व लकुम व अंतुम सलफुना व नहनु बिल अथर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है सहाबा औलिया की सरज़मीं, है सहाबा औलिया की सरज़मीं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, एक अजीम हस्ती, बहुत ही मुबारक नाम, 9वीं सदी के मुजद्दिद, हाफिजुल हदीस, इमाम अजल, शेखुल इस्लाम हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती शाफ़ई रहमतुल्लाहि तआला अलैह के रोज़ा अनवर के पास हम हाजिर हैं। क्या कमाल की हस्ती हैं। एक हस्ती को कितने अल्लाह ताला ने कमालात से नवाजा था। जब इनके बारे में आप पढ़ते हैं, जब सुनते हैं तो ईमान ताज़ा हो जाता है। और सच्ची बात है कि हमारी अपनी इल्म दीन से दूरी, हमारी अपनी ज़िंदगी की जो गफलतें हैं वो फिर इंसान को शर्मिंदा करती हैं कि इसी दुनिया में ऐसे लोग भी आए जिन्होंने एक ही ज़िंदगी में वो काम कर दिखाया कि आज सदियां गुजरने के बाद भी न सिर्फ अवाम बल्कि बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुफ्तियान किराम, हदीस के तलबा, बल्कि हदीस के माहिरीन भी इनकी बारगाह में सर झुकाते नजर आते हैं। आइए आज इस अजीम हस्ती के बारे में जानते हैं। आपका नाम और नसब क्या है? अब्दुर रहमान आपका नाम था, बिन अबू बकर कमालुद्दीन नासिरुद्दीन मोहम्मद बिन अबू बकर। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह का जो मशहूर लक़ब है वो जलालुद्दीन है, जो आपको आपके वालिद गिरामी की तरफ से अता हुआ। एक लक़ब इब्नुल कुतुब भी है, और ये बड़ा कमाल का लक़ब है कि आपको कुतुब यानी किताबों का बेटा क्यों कहा जाता है। माजरा ये था, आपके वालिद साहब भी बहुत बड़े आलिम दीन थे और आपकी वालदा से कोई एक किताब मंगवाई गई, तो वालदा किताब लेकर आई और वहीं उनको जो विलादत के वक्त दर्द वगैरह होता है वहीं शुरू हो गया। और इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफ़ई रहमतुल्लाहि तआला अलैह की जो विलादत है वो कुतुब खाने में, लाइब्रेरी में हुई, इसलिए आपको इब्नुल कुतुब कहा जाता है, यानी आपको सुभान अल्लाह किताबों का बेटा कहा जाता है। और आगे जाके ऐसा ही हुआ कि आपने इतनी किताबें पढ़ी, बल्कि इतनी किताबें लिखी कि आज शायद हम पूरी ज़िंदगी में वो किताबें पढ़ना चाहें तो भी आसान नहीं। 1000 से ज़्यादा किताबें आपने तहरीर फरमाई, और कुछ किताबें तो वो हैं जो शोहराए आफाक शोहरत रखती हैं, वर्ल्ड नोन किताबें हैं, आज भी पढ़ें तो सर अदब से झुक जाता है। अब आपके बारे में मजीद जानते हैं। आपकी अभी 5 साल ही की उम्र थी। इब्तिदाई ज़िंदगी के हालात ये हैं कि 5 इयर्स की एज में आपके वालिद गिरामी का इंतकाल हो गया। वालिद माजिद ने अपने बेटे के लिए वसीयत की थी लोगों से कि इनकी अच्छी तरबियत की जाए। सुभान अल्लाह, हज़रत इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफ़ई रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बचपन में जिन बुजुर्ग ने किफ़ालत की, कितना बड़ा उनके लिए सदका जारिया हो गया। हज़रत का नाम इमाम अजल मुहक्किक अलल इतलाक शेख कमालुद्दीन बिन हुमाम हनफी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। अल्लाह पाक हमें भी ये नेकी करने की तौफीक अता फरमाए। आप भी अपने ज़माने के वक्त के इमाम और बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे और हनफी थे, सुभान अल्लाह। और इनके शागिर्द इमाम जलालुद्दीन शाफ़ई रहे माशाअल्लाह। 5 साल के बच्चे को जिसके वालिद का इंतकाल हो गया, किफ़ालत में लिया, मदरसे से वजीफ़ा जारी किया और तरबियत करते रहे, उनके इल्म दीन का इंतज़ाम किया। कुछ 5 साल के बच्चे ने वो नाम कमाया, इनके हज़ारों शागिर्द उलमा बने, इनकी किताबें आज 700-800 साल बाद भी हमारे दरमियान बरकतें लुटा रही हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, गौर कीजिए कि इतने 100 साल बाद भी ये इल्म का फैज़ान जारी है, तो जिन्होंने इनकी तरबियत की होगी, किफ़ालत की होगी, उनके लिए कितना बड़ा सदका जारिया हो गया। या मुझे और आपको क्या सीखना है कि हमें भी यतीमों की किफ़ालत करनी चाहिए, गरीब तलबा को स्पॉन्सर करना चाहिए, जो आलिम बन रहे हैं उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। मैं खुद भी जानता हूँ नाजरीन, क्योंकि दावत इस्लामी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, 800 से ज़्यादा जामियातुल मदीना है। कई तलबा ज़हीन होते हैं, शानदार उनकी सलाहियत होती है, मगर पीछे से गरीब ख़ानदान के होते हैं। दूसरे तीसरे चौथे दर्जे के बाद वालिदैन मदरसे से उठा लेते हैं और कहते हैं कि नहीं जनाब, कारोबार करो, नौकरी करो। दौरे हदीस के बाद भी कई लोग तखस्सुस की तरफ नहीं आते, स्पेशलाइज की तरफ नहीं आते। पता चल जाता तो कुछ हम तलबा को रोक लेते हैं, किसी से बात करके उसको इनको स्पॉन्सर कर देते हैं। मगर अगर हम जितने नाज़रीन मुझे सुन रहे हैं, एक एक तालिब इल्म अपने जिम्मे ले लें, दावत इस्लामी वालों से बात तो करें ना कि आपके 62,000 स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट मैं स्पॉन्सर करता हूं, ऊला से लेकर दौरे हदीस के बाद उसको आप तखस्सुस करवाएं, उसको मुफ्ती बनाएं।
کیا معلوم وہ ایک بچہ وقت کا امام بن جائے، اگلا شیخ الحدیث ہو، اور ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے قیامت تک کا ثواب جاریہ ہو جائے۔ اپنے بچوں کو جب ہم سنبھال سکتے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں، تو کیا ایک غریب بچہ اس کو ہم عالم دین نہیں بنا سکتے؟ یا تو ہم اپنے بچوں کو بنائیں، ذہن نصیب اللہ کرے ایسا ذہن بن جائے کہ ہم سب کے گھروں میں عالم دین ہو، ہم خود عالم دین بنے۔ لیکن اگر یہ کام ہم اپنی ذات پر نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ ہم کسی ایک اچھے ذہین طالب علم کو تو اسپانسر کریں جو غریب ہو، اور دنیا بھر میں ایسے طلباء موجود ہیں۔ میں الازہر میں طلباء سے ملا، میں مصر میں ہوں اس وقت۔ کمال کی بات یہ یہاں کی گورنمنٹ کا شاندار انتظام دیکھ کر جس کو کہتے ہیں ایمان تازہ ہو گیا کہ لاکھوں طلباء، بتایا جاتا ہے 25 لاکھ کے قریب طلباء الازہر میں پڑھتے ہیں مختلف شعبوں کے اندر، اور مختلف ملکوں سے آنے والے طلباء، اور ان طلباء کو یہاں کھانا بھی دیا جاتا ہے، رہائش بھی دی جاتی ہے، کئی طلباء کو اسکالرشپ اور وظائف دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ شاندار انتظام ہے جو مصر کی حکومت نے کیا۔ انڈیویجولی اپنے طور پہ ایک ایک طالب علم کے لیے تو ہم سوچ سکتے ہیں نا۔ تو امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 5 سال کی عمر میں ایک شیخ الحدیث نے، ایک اللہ کے نیک بندے نے کفالت کی، آپ کی تعلیم کا انتظام کیا، یہ وقت کے امام بن گئے، اور ان کے لیے کتنا بڑا ثواب جاریہ ہو گیا۔ خود امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ مجھے والد صاحب کی حیات میں ایک مجذوب بزرگ کی دعا ملی، اور اس کی وجہ سے میرے لیے زندگی اور آسان ہو گئی اور آگے بڑھتے گئے۔ تو یہ بھی بات سیکھنے کو ملی کہ والد صاحب بزرگوں کی بارگاہ میں جاتے تھے نا، علماء کی صحبت میں بچوں کو لے کے جاتے تھے۔ آج بچوں کو لے کر لوگ سنیما جاتے ہیں، لوگ بے حیائی کے کام کرواتے ہیں، پھر کہتے ہیں بچہ نیک نہیں بنا۔ اپنے بچوں کے بچپن سے انہیں اولیاء کرام کے مزارات پر لے جائیں، بتائیں ان کی سیرت کے بارے میں، اور عالم دین علماء اپنے علاقے میں جو نیک لوگ ہوں ان کے پاس لے جایا کریں، تاکہ ایک تو نظر بھی پڑ جائے، دعا بھی مل جائے، اور بچوں کو بھی پتا چلے کہ یہ ہمارے ہیروز ہیں، ہمیں ان کے پاس جانا ہے تاکہ ہماری آخرت، دنیا اور آخرت جو ہے وہ بن جائے گی۔ سبحان اللہ۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 2 لاکھ حدیثیں یاد تھی، اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اس سے بھی زیادہ حدیثیں ملتی تو میں وہ بھی یاد کر لیتا۔ اللہ اکبر، 2 لاکھ حدیثیں بولنا آسان ہے، ہم ذرا اپنے بارے میں تو غور کریں، ہمیں کتنی حدیثیں یاد ہیں۔ تو پلیز علم دین کی طرف ہمیں بھی آنا چاہیے۔ اور ایک بڑی پیاری بات میں نے پڑھی، اور میں نے ابھی زمزم شریف بھی منگوایا ہے۔ کیوں منگوایا ہے؟ بلکہ چلے میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، ہم تو یہاں ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ان کے مزار پر آ کر ابھی زمزم پی کر دعا کریں گے۔ آپ کم از کم یہ سلسلہ دیکھ کر زمزم پی کر دعا کر دیجیے گا۔ کیوں؟ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے جب حاضر ہوا تو زمزم شریف پی کر میں نے ایک دعا کی تھی، الہی مجھے فقہ میں سراج الدین بلقینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اور حدیث میں امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرتبہ حاصل ہو جائے۔ یعنی انہوں نے اپنے گول بنایا، اپنا ٹارگٹ بنایا کہ اللہ اتنے وقت کے بڑے امام ہیں، مجھے بھی ایسا علم دے دے۔ اور اس دعا کی قبولیت کا اندازہ آپ ایسے لگا سکتے ہیں کہ خود حسن المحاضرہ میں فرماتے ہیں مجھے 7 علوم میں کامل مہارت حاصل ہوئی، تفسیر، حدیث، فقہ، نحو، معانی، بیان اور بدیع، اور میں نے ان علوم کو عرب اور بلغا کے طریقے پر اپنایا۔ اور سبحان اللہ، خود فرماتے ہیں تحدیث نعمت کے لیے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک روئے زمین میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو حدیث اور عربیت میں مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہو۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام ہو سکتے ہیں مجھ سے زیادہ، یا کوئی کتبی ابدال، وہ مستثنا ہے، ورنہ روئے زمین پر میں کوئی ایسا شخص نہیں دیکھتا جو علم ان کو حاصل تھا۔ آپ امام الحدیث کہلائے، بلکہ آج بھی بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ حدیث کے ہر فن پر آپ نے کتاب لکھی۔ سبحان اللہ۔ تفسیر جلالین کی کمپلیشن میں، تفسیر قرآن کی کمپلیشن میں آپ کا بہت بڑا نام ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں سیرت کو لے کر آگے چلوں، سبحان اللہ، ہمارے شہباز بھائی کو اللہ خوش رکھے، یہ مصر آنے سے پہلے مکہ شریف گئے تھے، اور وہاں سے زمزم لے کر آئے۔ دیکھیں یہ بھی حسن اتفاق ہے، اور یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ ہماری گاڑی میں بھی زمزم موجود تھا۔ جب یہ روایت میں نے پڑھی تو میں نے کہا یہ تو شاندار موقع ہے، حضرت نے زمزم پی کر دعا کی تھی، اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرما دیا، اب میں بھی زمزم ہاتھ میں ہے۔ اور زمزم شریف کی فضیلت یہ ہے، سبحان اللہ، اس کو دیکھنے سے نگاہیں تیز ہوتی ہیں، اور پھر آپ جو دعا کریں زمزم پینے سے پہلے اللہ کی رحمت سے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو اتنے بڑے وقت کے امام کی بارگاہ میں میں دعا کرتا ہوں، ہمارے یہاں موجود بھائیوں کے لیے بھی کرتا ہوں، آپ کے لیے بھی کرتا ہوں کہ یا اللہ ان کے قدموں کی برکت سے ہمیں بھی علم نافع عطا فرما، ہمیں عالم باعمل بنا، ہمارے بچوں کو عالم باعمل بنا، اور ہمیں ہمارے بچوں کو علم دین کی خدمت کرنے والا بنا دے۔ ہم سے بھی میرے مولا کوئی ایسا کام لے لے کہ جب ہم قبر میں جائیں تو روزانہ ثواب کے تحفے ملتے رہیں۔ اے میرے مولا، گناہ جاریہ کی عادت سے، گناہ جاریہ والے کام سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ سب نیت کر لیں، ہر گھر میں انشاءاللہ ایک عالم دین ہوگا۔ بسم اللہ۔
زمزم شریف کی ایک بڑی پیاری دعا جو حدیثوں میں ہے اور اس میں بھی علم نافع کی دعا ہے. سبحان اللہ. آقا فرماتے ہیں اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. یہ دعا ہے نبی پاک کی کہ اے اللہ مجھے علم نافع عطا فرما, مجھے وسیع رزق عطا فرما حلال, اور مجھے تمام بیماریوں سے شفا عطا فرما. اللہ یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول فرمائے. کیا بات ہے زمزم شریف کی. میں جب بھی زمزم پیتا ہوں مجھے ایک شعر ضرور یاد آتا ہے. آئیے آپ بھی پڑھ لیں, میں بھی پڑھ لیتا ہوں کہ یا الہی گرم یہ محشر سے جب بھڑکے بدن, دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے, ادھر بھی تو پیاس لگنی ہے نا. اللہ یہاں زمزم پلایا ہے, وہاں نبی پاک کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرمانا. یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے, ساقی کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو. سبحان اللہ. اتنا بڑا علمی مقام, مجدد کی حیثیت حاصل ہے, لیکن اس کے باوجود آپ سنتوں پر بہت زیادہ عمل کرتے, بلکہ کئی سنتوں کو آپ نے زندہ کیا, سنتوں سے والہانہ پیار اور لوگوں کو اس کی تلقین بھی فرماتے رہے. تو یہ طلباء علم دین, علماء کرام, بلکہ ہم سب کے لیے یہ درس ہے کہ چاہے علمی طور پہ ہم کتنا بھی آگے بڑھ جائیں, نبی پاک کی سنتوں کو نہیں چھوڑنا, کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی بہتری ہوگی. اور سبحان اللہ, نبی پاک نے کیسی آخرت کی بشارت دی ہے. میرے آقا فرماتے جس کا مضمون ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. تو پھر کیوں نہ نبی پاک کی سنتوں پر عمل کریں. اللہ کرے ہمارا چہرہ, ہمارا لباس, ہمارا کردار نبی پاک کی سنتوں کا آئینہ بن جائے. امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی کے روضے پر میں یہ دعا کرتا ہوں, بلکہ وہ شعر پڑھتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے, آپ کو بھی ایسا بنا دے. شاعر لکھتے ہیں نا, فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں, جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. اللہ کرے ہم نبی پاک کی سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر بن جائیں. آپ پر بڑی مصیبتیں بھی آئیں, آپ کے دور کے لوگوں نے آپ کو بڑا ستایا, آپ کے بارے میں بڑی مسکنسیپشن پھیلائی گئیں, آپ کو ریاکار کہا گیا, آپ کو دکھاوے کرنے والا کہا گیا. کئی سال آپ نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں, ایک گھر میں بھی بند کر دیا, اور لیکن سب کو معاف بھی کر دیا. اس سے سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ جب کوئی دین کا کام کرتا ہے نا ناظرین, تو ستایا جاتا ہے. بات کرنے والے بات کرتے ہیں, کیونکہ کام نہیں کرتے وہ باتیں ہی کرتے ہیں. تو جب بھی آپ کے بارے میں کوئی بات کرے تو دل چھوٹا نہ کیا کریں, کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تماشائی ہوتے ہیں, وہ تماشا دیکھ کر باتیں کرتے ہیں, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو میدان میں عمل کرتے ہیں. تو جو میدان میں کام کرتے ہیں ان کے خلاف بھی باتیں ہوتی ہیں, تو دل بڑا رکھیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل برداشتہ ہو جائیں گے تو بڑا کام نہیں کر سکیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو حوصلے والی زندگی عطا فرمائے, اور پھر معاف کرنے والا بھی بنائے. امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان تمام لوگوں کو معاف کر دیا, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ نبی پاک کی سنت معاف کرنا ہے, بدلہ لینا نہیں ہے. اگر آپ نے بھی کسی کے لیے دل میں ریونج رکھا ہے, انتقام رکھا ہے, لڑائی جھگڑے کا پلان ہے, میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, حدیث پاک کا مضمون ہے, جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا, جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. معاف کیجئے, درگزر کیجئے, آگے بڑھیے, انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی برکتیں پائیں گے. امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے یوں تو بڑے کارنامے ہیں, آپ کی بڑی بڑی کتابیں ایسی ہیں جو آج بھی پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. آپ نے شرح الصدور جو کتاب لکھی, اس کو تو میں مشورہ دوں گا, اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے, اس کو ضرور پڑھیے گا. اور اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر کمال کی کتاب خصائص الکبریٰ آپ نے لکھی, اور پھر تفسیر قرآن. سبحان اللہ, امام جلال الدین نے جو ایک بڑا کام کیا ناظرین, تفسیر جلالین کی جو تکمیل ہوئی اس میں آپ کا بڑا زبردست کردار ہے. تفسیر در منصور آپ نے تحریر فرمائی. تو کیا حدیث, کیا تفسیر, کون سا میدان ہے جہاں آپ نے کتابیں نہیں لکھی. مگر ایک کام آپ کا بڑا شاندار اور بھی ہے کہ آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کے ایمان پر 6 کتابیں لکھی, اور قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ثابت کیا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک آپ کے تمام آباء و اجداد سب کے سب ایمان والے, اور جو بھی اعتراضات اس بارے میں ہوتے ہیں آپ نے زبردست اس کے جواب دیے. ناظرین, یہاں میں ایک بات تو ضرور عرض کر دیتا ہوں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے ایمان کے حوالے سے علماء تو یقیناً دلائل کے ذریعے بات کرتے ہیں. میں 1-2 عقلی دلیلیں پیش کرتا ہوں. مجھے بتائیے, جس کے صدقے ہمیں ایمان ملا ہے, ہمارے ماں باپ جس کے صدقے ایمان والے ہوئے, ہم ان کے بارے میں صحابہ بھی کہتے ہیں نا, فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ, آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. جن پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں ان کے ماں باپ کا مرتبہ کیا ہوگا. تو یقیناً نبی پاک کے والدین یقیناً ایمان والے اور جنتی. اور سبحان اللہ, ایک اور بات بتائیے کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں کچھ دن رہے,
اور حدیث کی کتابوں میں روایتوں میں لکھا کہ وہ مچھلی جنت میں جائے گی، کیونکہ اللہ کے نبی اس کے پیٹ میں رہے، تو جس مچھلی کے پیٹ میں کچھ دن حضرت یونس رہیں وہ جنت میں جائے، اور جس بی بی آمنہ کے پیٹ میں ہمارے آقا حضرت یونس کے بھی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ فرما ہوں، تو جنت میں وہ کیوں نہ جائیں؟ تو امید ہے کہ بات سمجھ آ جائے گی۔ اللہ کریم امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر منور پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے، اور ہم سب کو ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ بہت ساری باتیں ہیں ان کے بارے میں ہم کر سکتے ہیں، اور یقیناً علماء ان کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ اب آخر میں ان کی ایک دو اور باتیں کہ یہ شیخ الحدیث، آج علماء کو مدرسے والے لقب دیتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی وہ ہیں کہ جن کو خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر شیخ الحدیث کا لقب عطا فرمایا۔ اللہ اکبر! جس کو نبی پاک شیخ الحدیث کہیں تو پھر ان کا مرتبہ کیا ہوگا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ آپ کو، یعنی حضرت کو، امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 75 بار بیداری میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا شرف ملا۔ 75 ٹائمز اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا بیداری میں آپ نے دیدار کیا۔ اللہ اکبر! کیا کنیکشن تھا پیارے آقا سے، کیا محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر کیوں نہ اس مزار پر ہم آئیں، کتنی رحمتیں اس وقت بھی برس رہی ہوں گی۔ اللہ ان کے صدقے ہمیں دید مصطفیٰ نصیب فرمائے۔ میں سیدی اعلیٰ حضرت کا وہ شعر ہم سب کے لیے پڑھنا چاہوں گا کہ حضور دیدار کی بھیک کب بٹے گی، منگتا ہے امیدوار آقا، آنکھوں میں چمک کے دل میں آ جا، اے شمع جمال مصطفیٰ۔ ہم اس قابل تو نہیں ہیں کہ نبی پاک کی دید کی تمنا کریں، مگر وہ ہستی جس کو اتنی بار میرے آقا نے اپنے دیدار سے مشرف کیا، ہم ان کے صدقے تو دعا کر سکتے ہیں کہ حضور ہم بھی آپ کے غلام ہیں، ہم بھی آپ کے امتی ہیں، گناہ گار ہیں مگر آپ کے ہیں، آپ سے محبت بڑی ہے میرے آقا، حضور ہمیں بھی کبھی اپنے دیدار سے مشرف فرمائیے۔ اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، ہو جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے۔ بڑی رکت انگیز، بڑی روح پرور مقام ہے، اور مجھے بڑی امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ ہم پر بھی ضرور کرم ہوگا۔ میں آپ سے بھی گزارش کروں گا ناظرین، اگر دیدار مصطفیٰ کرنا ہے تو خوب درود پاک پڑھیے، نبی پاک کی سنتوں پر عمل کیجیے، وہ بڑے مہربان ہیں، وہ ضرور کرم فرمائیں گے۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی کے صدقے انشاءاللہ ہم پر بھی ضرور کرم ہوگا۔ اور آپ کی کرامتیں کیسی ہیں کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک روز آپ کیلولا کے وقت آپ مصر کے علاقے کرافہ میں شیخ عبداللہ جیوشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ میں موجود تھے، اور آپ نے اپنے خادم خاص محمد بن علی سے کہا کہ اگر میرا راز فاش نہ کرو تو میں آج عصر کی نماز مکہ مکرمہ میں پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہوں، میرے مرنے تک کسی کو نہ بتانا۔ میں نے عرض کی ٹھیک ہے حضور۔ تو حضرت نے میرا ہاتھ پکڑا، کہا آنکھیں بند کر لو۔ میں نے آنکھیں بند کر لی تو میرا ہاتھ پکڑ کر تقریباً 27 قدم آپ چلے، اور جب آنکھیں کھولی تو ہم باب معلّہ پر تھے۔ وہاں حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر بزرگوں کے مزار کی زیارت کی، حرم میں داخل ہوئے، طواف کیا، زمزم پیا، مقام ابراہیم کے پیچھے بیٹھ گئے، حتیٰ کہ ہم نے عصر کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا تعجب نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہمارے لیے زمین سمیٹ دی گئی ہے، اور یہاں مصر کے بہت سے مجاور موجود ہیں مگر انہوں نے پہچانا نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو حاجیوں کے ساتھ واپس چلے آنا۔ میں نے عرض کی حضور میں آپ ہی کے ساتھ چلوں گا۔ ہم باب معلّہ تک پھر گئے، پھر آپ نے مجھے فرمایا آنکھیں بند کر لو۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، وہ مجھے 7 قدم لے کر تیز چلے اور کہنے لگے اپنی آنکھیں کھولو، تو ہم دوبارہ مصر میں اپنی خانقاہ میں موجود تھے۔ یہ ہے اللہ والوں کی شان، اللہ والوں کے لیے زمین سمیٹ دی جاتی ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو بڑے کمالات عطا فرماتا ہے، جبھی تو شاعر کہتے ہیں چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ بہرحال ناظرین بہت ساری باتیں آپ کے بارے میں موجود ہیں، انشاءاللہ میں مشورہ دوں گا کہ شرح الصدور کے شروع میں امام جلال الدین سیوطی شافعی کا جو تعارف ہے رحمت اللہ تعالی علیہ ضرور پڑھیے گا۔ عشق رسول میں بھی اضافہ ہوگا، علماء کی محبت میں بھی اضافہ ہوگا، اور حضرت کی محبت میں بھی اضافہ ہوگا۔ بہرحال پیکر علم و عمل حضرت سیدنا ابو الفضل امام عبد الرحمن بن ابو بکر سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 7 دن تک بائیں کلائی کے ورم میں مبتلا رہ کر جمعۃ المبارک 9 جمادی الاولیٰ 911 سنہ ہجری بمطابق 17 اکتوبر 1505 سنہ عیسوی کو دریائے نیل کے کنارے واقع روضۃ المقیاس میں انتقال فرمایا۔ قاہرہ میں باب کرافہ کے قریب
آپ کی تدفین ہوئی یہی وہ علاقہ ہے اور آپ کی قمیص مبارک اور پیالہ شریف غسل دینے والے نے لے لیا اور سبحان اللہ تبرک کے طور پر لوگ اسے لے گئے۔ تو یہ آپ کی زندگی کا ایک مختصر تعارف تھا۔ امید ہے دوران بیان میں نے کئی پیغام دینے کی کوشش کی ہے۔ اللہ علم سے محبت عطا فرمائے، علماء سے محبت عطا فرمائے، اولیاء سے محبت عطا فرمائے، نبی پاک سے سچی محبت عطا فرمائے، اور یہی ہمارا پیغام ہے۔ انشاءاللہ اگلے کسی مزار پر جا کر، اگلے کسی مقدس مقام پر پہنچ کر وہاں کی باتیں بھی آپ کو بتائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے صحابہ اولیاء کی سرزمین، ہے صحابہ اولیاء کی سرزمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خاندان نبوت کی ایک اور عظیم ہستی سیدتہ فاطمہ بنت حسن انور، یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑ پوتی ہیں، یعنی 4 واسطوں سے حضرت امام حسن اور پھر اگلا واسطہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہے۔ سبحان اللہ، آل رسول ہیں، نبی پاک کی آل ہیں۔ سبحان اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ پاک ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اور ماشاءاللہ مصر میں ناظرین میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ قدم قدم پر زیارتیں، قدم قدم پر مزارات ہیں۔ یہ کیسا مجمع تھا، یہ کیسا مرکز تھا، کیسا منبع تھا کہ دنیا بھر کے علماء، فقہاء، شارحین، پھر اہل بیت بھی یہاں رہے، اس سے پہلے انبیاء بھی آتے رہے۔ سبحان اللہ، بلد الانبیاء ہے، بلد الصحابہ ہے، بلد الاولیاء ہے۔ اللہ پاک ہمیں حضرت سیدتہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت عطا فرمائے اور ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ آپ کو ایک بورڈ بھی دکھائیں گے جس پر ان کا شجرہ لکھا ہوا ہے، تاکہ آپ کو مزید اندازہ ہو کہ آپ کا کس طرح شجرہ نسب تھا۔ اور یہاں پر ایک بہت عظیم اور بھی خاتون ہیں، سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی بڑا چرچہ ہے یہاں پر، ان کے فیوز و برکات کی بھی بڑی باتیں یہاں ہوتی ہیں۔ بتاتے بڑے بڑے علماء، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان سے دعائیں کروایا کرتے تھے، ان سے فیضان لیا کرتے تھے۔ آپ سیدہ فاطمہ جو ہیں حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، اور چلیں مل کر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہم سب کی مغفرت فرمائے اور اس مبارک دربار کی ہمیں برکت عطا فرمائے۔ یہاں پر بالکل ان مزار کے ساتھ ہی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عاص جو فاتح مصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں مزارات بھی ساتھ ہی ہیں۔ تو انشاءاللہ اندر جاتے ہیں، صحابہ کرام کے مزارات پر بھی حاضری دیتے ہیں، اور پھر تینوں مزارات سے برکتیں لیتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اجتماعی دعا کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے صحابہ اولیاء کی سرزمین، ہے صحابہ۔ ان بزرگوں سے نا ایک غائبانہ ہمیں بڑا پیار ہو جاتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، جب ہم بیانات کر رہے ہوتے ہیں نا تو ان کی روایتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے واقعات پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب جن کو سالوں سے حضرت عقبہ بن عامر نے فرمایا، نبی پاک نے فرمایا، حضرت عقبہ بن عامر سے روایت، حضرت عمر بن عاص سے روایت، اب جن کے نام سنے تھے اب جب ان کے پاس آتے ہیں نا تو وہ ایک اور بندے کو ہوتا ہے کہ یار جن کا نام بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، جن کی کتابیں پڑھتے رہے، تو اس کا ایک امپریشن ہی اور ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ رازوں کی سرزمین، رازوں کی بہت عظیم صحابی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ جو مبلغین مجھے سن رہے ہیں، جو علماء مجھے سن رہے ہیں، ہم جب کتابوں میں حدیثیں پڑھتے ہیں تو کئی جگہوں پر حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے کہ اس حدیث کو انہوں نے روایت کیا۔ اولیاء کی سرزمین، عظیم صحابی رسول حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال کے صحابی ہیں، اور جس مصر میں ہم آئے ہیں اس مصر کے گورنر رہے، والی مصر رہے، اور بڑا کمال کا وقت انہوں نے گزارا۔ رازوں کی سرزمین، رازوں کی سرزمین۔